أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المعروف من غير رؤية، والخالق من غير روية، خلق الخلائق بقدرته واستعبد الأرباب بعزته، وساد العظماء بجوده، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير حبيب إله العالمين، الذي سمي في السماوات أحمد وفي الأرضين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين المكرمين المتقين الصادقين الغر الميامين، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما الإمام المبين بقية الله في الأرضين، الحجة الثاني عشر والمهدي المنتظر، عجل الله تعالى فرجه الشريف. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد، وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله، اللهم لعنهم جميعا. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في قرآن الكريم وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. صلوات پڑھ دیجیے محمد وعلی محمد. سب سے پہلے آپ حضرات سے گزارش ہے ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرمائیں، اور مرحوم سیٹھ حاجی فاضل بھائی حسن علی گھڑیالی، مرحومہ جینا بائی بنت پریم جی بھائی، مرحوم حاجی رجب علی قاسم علی پاریک اور تمام مومنین و مومنات کو ہدیہ کریں. بسم اللہ. اللہم صلی اللہ. ایک اور صلوات پڑھ دیجئے مل جل کر کے بلند آواز سے. سورہ حج کی آیہ کریمہ ہے ذالک ومن یعظم شعائر اللہ.
کہ جو بھی شاعر الہی کی تعظیم کرتا ہے یہ اس کے دلوں کے تقوی کا حصہ ہے۔ آیہ کریمہ کے ذیل میں عزاداری اور برکت کے عنوان سے آپ کی خدمت میں اپنے معروضات کو پیش کر رہا ہوں، اور آج کی مجلس میں بھی شاعر کی توضیح اور اس کی وضاحت کے بعد اب جو دوسرا مرحلہ آتا ہے، کچھ باتیں اس سلسلے کی آپ کی خدمت میں عرض کروں، اور اس کے بعد آنے والی مجلسوں میں پھر ہمارے لیے بیان کا راستہ تھوڑا واضح ہوگا کہ عزاداری کی جو برکت ہے وہ کتنی طرح کی برکتیں ہیں۔ وہ ایک طرح کی برکت نہیں ہے، روحانی برکت الگ ہے، مادی برکتیں الگ ہیں، اور جو مادی برکتیں ہیں ان کی بھی کئی قسمیں ہیں، اور جو روحانی برکتیں ہیں ان کی بھی کئی قسمیں بنتی ہیں۔ ایک مرتبہ انسان عزائے حسین سے دنیا میں برکت حاصل کرتا ہے، بیماری سے شفا کی شکل میں، اور کبھی انسان دنیا میں عزائے حسین سے برکت حاصل کرتا ہے گناہوں سے بخشش اور گناہوں کی مغفرت کی شکل میں، اور یہ روحانی برکت بھی کبھی دنیا میں ہوتی ہے اور کبھی آخرت میں ہوتی ہے۔ دنیا میں اگر یہ روحانی برکت ملتی ہے تو گمراہی سے ہدایت کی طرف آ جاتا ہے، اور آخرت میں اگر یہ برکت ملتی ہے تو عذاب پروردگار سے نجات کی شکل میں ہو جاتی ہے۔ اب یہ وہ تمام قسمیں ہیں جن کو میں آپ کے سامنے روایتوں کی شکل میں اور روایتوں کی روشنی میں پیش کرنا چاہوں گا، اور پھر آپ اندازہ کریں گے کہ خدا نے جو ہمارے مقدر میں عزائے حسین کو رکھا ہے وہ کتنی باعظمت عزاداری ہے، وہ کتنی عظیم عبادت ہے، کتنی عظیم عبادت ہے۔ اسی موضوع سے متعلق میں جب روایتوں کو دیکھنے لگا تو مجھے معلوم ہوا واقعاً اللہ تعالیٰ نے کیا عظمت عطا کی ہے امام حسین علیہ السلام کو، کہ آنسوؤں کی فضیلت الگ ہے، اور یہ آنسو جن آنکھوں سے نکلتے ہیں ان آنکھوں کی فضیلت الگ ہے۔ میں دیکھیں گے آپ انشاءاللہ کہ یہ آنسو کتنی برکت والے اور یہ آنکھ کتنی برکت والی ہے کہ جس سے غم حسین میں یہ آنسو نکلتے ہیں۔ وہ جگہ کتنی بابرکت ہوتی ہے جہاں ذکر امام حسین ہوتا ہے، وہ وقت کتنا بابرکت ہوتا ہے جہاں ذکر، اور جس وقت ذکر سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام کیا جاتا ہے۔ اور میں اسی ضمن میں یہ بات بھی عرض کروں گا کہ کبھی کبھی ہمارے ہاں کچھ کوتاہیاں ہو جاتی ہیں عزاداری سے متعلق اور عزاداروں سے متعلق، فرش عزا سے متعلق اور تبرکات حسینی سے متعلق۔
کہ اگر کوئی عزادار ہے تو اس عزادار کی بہت سی حالتوں کو دیکھا جاتا ہے، اس کے بعد فرش عزا پر آنے کی اجازت دی جاتی ہے۔ یہ ایک الگ موضوع ہے کہ جو انشاءاللہ کسی موقع پر اگر بات آئی تو عرض کروں گا، مگر اللہ نے امام حسین علیہ السلام کو جو عزت اور جو شرف عطا کیا ہے، اتنی عزت اور اتنا شرف عطا کیا ہے کہ میری نگاہ میں وہ تمام منزلتیں ہیں کہ اللہ نے جس طرح سے حسین ابن علی کو عظیم شرف عطا کیا ہے، اسی طریقے سے جو چیز امام حسین سے مخصوص ہو گئی اور منسوب ہو گئی، اسے بھی عظمت عطا کر دیا ہے، جو منسوب ہو گئے امام حسین علیہ السلام سے۔ یہ صرف، ورنہ آپ دیکھیں مٹی کھانا حرام ہے، کسی بھی فقیہ نے اور کسی بھی حالت میں مٹی کھانے کی اجازت نہیں دی گئی ہے۔ مٹی حلال ہے، پاک ہو سکتی ہے، مگر یہ ضروری نہیں کہ جو چیز پاک ہو اسے کھا ہی لیا جائے۔ مٹی پاک چیزوں میں سے ہے، مگر کھانے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ شرف صرف اور صرف امام حسین علیہ السلام کے لیے اللہ نے عطا کیا۔ اگر خاک قبر سید الشہداء ہے تو نہ صرف کھانا جائز ہے بلکہ خاک شفا بنا دیا ہے، منسوب ہو گئی ہے۔ جو چیز امام حسین علیہ السلام سے منسوب ہو گئی اس کی عظمت اسی طرح سے۔ خدا کے نزدیک امام حسین محبوب ہیں۔ اللہ جتنی محبت کرتا ہے امام حسین علیہ السلام سے، یہ محبت کی شان مجھے کہیں نظر نہیں آتی ہے۔ محبت پروردگار، اور جو اللہ محبت کرتا ہے امام حسین علیہ السلام سے، اور خدا سے جو امام حسین علیہ السلام محبت کرتے ہیں، ان دونوں کا مقایسہ کیجئے۔ ایک مرتبہ ادھر سے محبت ہے اور ایک مرتبہ ادھر سے محبت ہے۔ جو منزلت اللہ کے نزدیک، جو منزلت رسول کے نزدیک، جو منزلت ائمہ معصومین علیہ السلام کے نزدیک ہے، اس کا ذرا اندازہ کریں۔ خداوند عالم نے سرکار سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام کو جو شرف عطا کیا ہے محبت کی شکل میں۔ ہمارے ہاں بھی چھوٹا بڑے سے، بڑے چھوٹے سے محبت کرتا ہے، اور جب محبت کرتا ہے تو اس کی خواہشوں کو بھی پورا کرتا ہے۔ ہر حبیب اپنے محبوب کے لیے خواہش اور اس کی آرزو کو، تمنا کو پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ امام حسین سے خدا محبت کرتا ہے، امام حسین خدا سے محبت کرتے ہیں۔ ہمارے یہاں بھی محبت کی شان یہ ہے کہ پھر جو کچھ اللہ نے کہا امام حسین علیہ السلام نے اس کے اوپر عمل کیا، انجام دیا۔ کسی بھی حکم خدا کی کسی بھی عنوان سے تصور نہیں کر سکتے کہ امام حسین علیہ السلام نے حکم خدا کی مخالفت کی ہو۔ جو محبت کی شان ہوتی ہے، تو جب ہمارے ہاں محبتیں ہوتی ہیں تو پھر فرمائشیں ہوتی وہ پوری کی جاتی ہے۔ البتہ جو بڑا محبت کرتا ہے چھوٹے سے، تو اس کے لیے تو کہتے ہیں
کہ جب چھوٹا کوئی بڑے سے فرمائش کرے گا تو بڑا جو ہے وہ چھوٹے کی اس آرزو کو، تمنا کو پورا کرتا ہے، اور جب چھوٹا بڑے سے محبت کرتا ہے تو وہ کیا کہلائے گا؟ اسی لیے کہتے ہیں جو چھوٹا محبت کرتا ہے تو یہ محبت ہوتی ہے، اور اگر بڑا چھوٹے سے محبت کرتا ہے تو یہ محبت کی ایک دوسری قسم ہوتی جسے ناز برداری کہتے ہیں، جسے ناز برداری کہتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ اس کا حکم مان رہا ہے، چھوٹے نے بڑے بھائی سے کہہ دیا فلاں چیز بازار سے لے کے آ جائیے گا، تو محبت میں اگر لے کے آ گیا تو یہ وہ محبت نہیں ہے کہ جو چھوٹا بڑے کی مان کے انجام دیتا ہے، یہاں بڑا چھوٹے کی سن کے انجام دے رہا ہے، تو یہ محبت وہ نہیں ہے، یہ محبت ناز برداری ہے کہ بڑا بھائی اپنے چھوٹے کی خواہش کو پورا کر رہا ہے۔ خدا امام حسین سے محبت کرتا ہے اور امام حسین علیہ السلام خدا سے محبت کرتے ہیں، تو اگر خدا محبت کرتا ہے اور یقیناً کرتا ہے تو اسے کہیں گے ناز برداری، یعنی خدا امام حسین کی ناز برداری کرتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام واقعی محبت کی شان یہ ہے کہ کبھی کسی مرحلے میں حسین ابن علی نے حکم خدا کی چاہے وہ مستحب مباح جو بھی کبھی زندگی میں پامال نہیں کیا ہے۔ محبت حسین کی شان یہ ہے۔ تو پروردگار تو بھی اگر اپنے امام حسین سے اور اس بندے سے محبت کرتا ہے تو پھر تیرے محبت کی شان کیا ہے تو بھی بتا دے۔ اب میں تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا ہوں، دوسری بات رہ جائے گی، صرف ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ اگر امام حسین علیہ السلام کی زندگی میں خدا سے محبت کی صورت میں کوئی ایسا مرحلہ نہیں آتا ہے کہ جہاں حسین نے خدا کے حکم کی نافرمانی یا اس میں کسی طرح کی کوتاہی کی ہو۔ محبت حسین کا انداز یہ ہے، اے پروردگار تیرے بندے نے شان محبت تو دکھا دی، اب تیری محبت کی شان کیا ہے؟ تو شاید اللہ آواز دے، اگر میرے اس بندے نے مجھ سے محبت کے عنوان سے محبت کی شان یہ دکھائی کہ کہیں بھی میری مرضی اور میرے ارادے کے خلاف نہیں کیا کوئی کام، تو پھر میرے لیے بھی کوئی ایسی جگہ ڈھونڈ کے لے آؤ جہاں حسین نے مجھ سے مانگا ہو اور میں نے عطا نہ کیا ہو۔ انہوں نے مجھ سے کسی کی زندگی مانگی، زندگی دے دیا، کسی کے لیے فرزند مانگا، فرزند دے دیا، کسی کی بخشش کے لیے کہا اسے بخش دیا، معاف کر دیا۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد والے محمد۔ امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ بہت عظیم بارگاہ ہے، بہت عظیم بارگاہ ہے، کہ جب روایت ہے اور امام حسین علیہ السلام کی خود شخصیت، یعنی اگر آپ عزائے حسین کی برکت ایک طرف دیکھیں تو خود وجود امام حسین علیہ السلام کی برکت کے عنوان ایک الگ ہے۔ اگر آپ اس عنوان سے بھی بحث کریں کہ وجود امام حسین علیہ السلام کی برکتیں کیا ہیں تو ایک الگ عنوان قرار پائے گا۔ کہ پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاہ، حسین چراغ ہدایت ہیں، چراغ ہدایت اور سفینہ نجات۔ یوسف فرمایا کہ بیٹھے ہوئے راوی سامنے امام حسین علیہ السلام 3 سال کے،
3 سال کے تھے. روایت بتاتی ہے کہ امام حسین علیہ السلام آئے, سلام کیا, السلام علیک یا ابتا یا رسول اللہ, بابا آپ پر میرا سلام ہو. تو رسول علیہ السلام نے ایک مرتبہ نگاہ کی اپنے اس نواسے کی طرف اور فرمایا سلام علیکہ یا زین السماء والارض, تم پر سلام ہو اے آسمان اور زمین کی زینت. کون کہہ رہا ہے؟ رحمت للعالمین فرما رہے ہیں یا زین السماء والارض. گھبرا گیا راوی, تعجب کرنے لگا, میں نے تو نہیں سمجھتا تھا کہ دنیا میں کوئی آپ کے سوا بھی ہے ایسا کہ جو یہ برکتیں رکھتا ہو, جس کے لیے یہ خصوصیتیں ہوں, جس کے لیے یہ کمالات ہوں. تو امام پیغمبر نے کیا فرمایا؟ ان الحسین اکبر فی السماء من الارض. تم کیا سمجھتے ہو؟ حسین کے طرفدار زمین سے زیادہ آسمان میں پائے جاتے ہیں. بلند آواز سے صلوات پڑھ لیجیے. اور اس صلوات کی بھی برکت ہوتی ہے. ایک اور صلوات پڑھ دیجیے بلند آواز سے. امام حسین علیہ السلام وہ ہیں کہ جن کے در پہ انسانوں کو کیا, ملک کو بھی زندگی ملتی ہے, فرشتے کو بھی زندگی ملتی ہے. تو میں عرض کر رہا تھا عزیزان گرامی امام حسین علیہ السلام سے متعلق فرش عزا کی برکت. اور کل ایک گفتگو جو شروع ہوئی تھی اور ابھی مکمل تو ہوئی نہیں ہے, لیکن 1-2 باتیں اور کروں اس سلسلے کی. اور 1-2 آیتیں آپ کے سامنے میں نے پیش کی تھی. ایک تو یہی آیت جس کو میں نے سرنامہ کلام قرار دیا, اور دوسری آیت میں نے پیش کی تھی آپ کے سامنے سورہ ہود کی 120ویں آیت, کہ ہم ہر سال فرش عزا کیوں بچھاتے ہیں. ہر سال فرش عزا بچھانے کی حکمت کیا ہے؟ پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ. بحث ہو چکی. آج ایک دوسری آیت ہے جو بالکل سامنے کی آیت ہے. ہم عزاداری کیوں کرتے ہیں؟ ہم فرش عزا کیوں بچھاتے ہیں؟ ہم جلوس کیوں نکالتے ہیں؟ اور ہم شب بیداری کیوں کرتے ہیں؟ قرآن کریم سورہ شورا کی 32ویں آیت, ارشاد پروردگار ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. اے پیغمبر کہہ دیجئے کہ میں اجر رسالت کے عنوان سے کوئی چیز طلب نہیں کرتا ہوں سوائے قرابت داروں سے مودت کے. مودت کسے کہ محبت نہیں کہا ہے, مودت ارشاد کی فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ محبت میں مودت میں فرق ہوتا ہے. محبت میں انسان اگر کسی سے محبت کرتا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ اس کی تمام چیزوں سے محبت کرے. محبت کبھی کبھی ان 2 انسانوں کے درمیان تھوڑی دیر کے سفر میں بھی ہو جاتی ہے, مگر یہ ضروری نہیں ہے کہ جس سے محبت ہو گئی تھوڑی دیر کے لیے اس کے فکر سے بھی محبت ہو جائے, اس کے آئین سے بھی محبت ہو جائے, اس کے مذہب سے بھی محبت ہو جائے, اس کی سوچ سے محبت ہو جائے, اس کے نظریے سے محبت ہو جائے, اس کے اقوال سے محبت ہو جائے. ایک معنی مودت کا یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جب انسان کسی سے محبت کرتا
اور محبت سے بڑھ کے مودت کی منزل میں آ جاتا ہے تو پھر اس کے مذہب اور اس کے آئین سے بھی محبت کرنے لگتا ہے۔ گویا اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ اے پیغمبر امت سے کہہ دیجئے کہ میرے قرابت داروں سے محبت نہیں مودت اختیار کرے۔ اس کا مطلب یہ ہوا جب تک دنیا مذہب اہل بیت اختیار کر کے اہل بیت سے محبت نہیں کرے گی اجر رسالت ادا ہونے والا نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد وآل محمد۔ تو مودت کا مطلب اہل بیت علیہ السلام کے نظریے سے، ان کے آئین سے، ان کے اقوال سے، ان کے افکار سے، ان کے آراء سے بھی محبت کرنا یہ ستون ہے کہ اگر یہ نہ ہو تو گر جائے عمارت، اسے کہتے ہیں ودہ۔ تو قرآن کریم کی اور بہت سی آیتیں ہیں، اب استدلال پیش کروں اس سے کہ صرف یہ کہنے سے تو نہیں ہوگا نا کہ ہم عزاداری کرتے ہیں، فرش آزادی چاہتے ہیں۔ شاید ہو سکتا میں نے کسی جگہ یہ عرض کیا ہو تو کیونکہ یہ آواز اور بھی دوسرے مقامات پہ جا رہی ہے تو یہ بات واضح ہو سکے۔ اور قرآن کریم کی متعدد احکام اور دستور کے سلسلے میں آیتیں ہیں، جیسے حج کے بارے میں ہے، نماز کے بارے میں ہے، روزے کے بارے میں ہے، رائے خدا میں لڑنے کے لیے ہے، انفاق کے سلسلے میں ہے، خمس و زکوٰۃ کے سلسلے میں ہے، امر بالمعروف نہی عن المنکر کے سلسلے میں ہے۔ تو یہ جو آیتیں ہیں قرآن کریم میں، ان آیتوں کے اوپر مسلمان کا ایمان ہے؟ بے شک۔ کوئی مسلمان ہو کہ میرا ایمان نہیں ہے، بھلے نماز نہ پڑھتا ہو مگر نماز کی آیت پر ایمان رکھتا ہے، بھلے مستطیع ہو کر حج کے لیے نہ جائے مگر آئے حج پر ایمان ہے، روزہ نہ رکھے مگر روزے کی آیت کا انکار نہیں کر سکتا، انکار کرے گا تو مسلمان نہیں ہوگا۔ لہذا مسلمان ان تمام آیتوں پر ایمان رکھ کے نماز پڑھ کے بتاتا ہے کہ میں اس آیت صلاۃ پر ایمان بھی رکھتا ہوں اور عمل بھی کرتا ہوں۔ تو قرآن عمل کے لیے آیا ہے، قرآن صرف ماننے کے لیے تو آیا نہیں ہے۔ ایک بالکل سادہ استدلال ہے، ذرا غور کریں، توجہ کریں۔ اگرچہ کوئی بات بار بار کہی جائے تو اس پہ ہو سکتا ہے اس کی اہمیت کم ہو جاتی ہو، مگر غور کریں بات۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ فَبَشِّرْ عِبَادَ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَاتَّبِعُونَ، جو بات سنتے ہیں ان میں جو اچھی باتیں ہوتی ہیں اس کا انتخاب کر لیتے ہیں، اس کی پیروی کر لیتے ہیں۔ تو بات ہے، یہ سننے میں کوئی حرج تو ہے نہیں، ہو سکتا ہے دل میں بیٹھ جائے، سننے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ لہذا تو جو قرآن آیا ہے ماننے کے لیے بھی آیا ہے اور عمل کرنے کے لیے بھی آیا ہے۔ کوئی ایک چیز اگر اس میں سے ہٹا دے، ایمان نہ ہو عمل ہو، تو یہ مانا جائے کہ کسی اور وجہ سے عمل کر رہا ہے، کوئی وجہ اور ہے۔ جیسے بہت سے لوگ ہیں، آج ایک بات ہو رہی تھی ایک مجلس میں کہ آج ایک نیا فیشن یہ ہے کہ ہر چیز کی علت تلاش کی جاتی ہے، حکم خدا میں سبب ڈھونڈا جاتا ہے، اس کا فلسفہ کیا ہے، حکم کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، اب وہ فلسفہ کیا ہے، وہ سبب کیا ہے، وہ علتیں کیا ہے، بعض روایتوں میں بعض احکام کے سلسلے میں آ گیا جس کو جناب شیخ صدوق علیہ الرحمٰن نے علل الشرائع میں ذکر کر دیا، علل الشریعہ میں، اور ہر ایک کے تو نہیں آیا، ذکر نہیں کیا گیا۔ خود قرآن کریم کو بھی اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے نازل کیا، مگر
سارا قرآن بھی نہیں بتایا ہے تو قرآن کا معنی کیا ہے؟ پورے قرآن کا معنی کون جانتا ہے؟ الف لام میم بتا دے کوئی؟ حام میم کیا مطلب ہوتا ہے؟ روایتوں میں اشارہ آیا اور اللہ تعالیٰ نے اہل بیت کو اپنا علم دیا ہے، جتنا علم دیا ہے اتنے علم سے وہ لوگوں کی ہدایت کرتے ہیں اور اللہ سے علم لے کر کے لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ لیکن اگر اہل بیت نے نہیں جو بتایا ہے اس کا علم کسی کو نہیں، آج امت میں بڑے بڑے مفسرین کو بھی نہیں ہے، اسی لیے وہ حامیم کا معنی نہیں بتا رہے ہیں۔ تب کوئی اللہ نے، اگر آپ یہ کہتے یہ حکم کیوں اللہ نے نازل کیا، کوئی سبب تو ہوگا، تو حامیم کیوں کہا؟ اس کو کوئی سبب تو ہوگا، ہم کو نہیں معلوم، مگر ماننا یا نہیں ماننا ہے۔ اگر کوئی مسلمان کہتا نہیں جب تک نہیں معلوم ہوگا اس کے سبب مانیں گے نہیں، تو جہاں یہ آیا وہیں دائرے سے نکلا باہر۔ تو قرآن ماننے کے لیے آیا ہے اور عمل کرنے کے لیے آیا۔ مسلمان قرآن کی نماز کی آیت کو مان کے عمل کر کے بتاتا ہے کہ مانتا بھی ہوں اور عمل بھی کر رہا ہوں۔ موسم حج میں حج کر کے بتاتا ہے کہ آئے حج پر ایمان بھی ہے اور عمل بھی کر رہا ہوں، عمل کر کے حج کر کے بتاتا ہے عمل کر رہا ہوں۔ ماہ رمضان میں روزہ 30 دن کا رکھ کے بتاتا ہے کہ ایمان آیت کے اوپر ہے، رمضان میں رکھ کے عملی مظاہرہ کر رہا ہوتا ہے کہ میں اسے مان رہا ہوں۔ زکوٰۃ کی آیت پر ایمان ہے اور جب اللہ نے نوازا تو نکال کے بتاتا ہے کہ عمل بھی کر رہا ہوں۔ خمس کی آیت پر ایمان ہے اور اس کے بعد ادا کر کے حق رسول اور حق خدا کو بتاتا ہے کہ میں عمل بھی کر رہا ہوں۔ امر بالمعروف نہی از منکر کی آیت پر ایمان ہے اور کر کے بتاتا ہے کہ میں اس پر عمل بھی کر رہا ہوں۔ جتنی آیتیں ہیں تمام مسلمان، میں بہت ادب سے عرض کرنا چاہتا ہوں، میں بڑے ادب سے تمام مسلمانوں سے عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ تمام آیتیں جن کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی اور جس کو میں نے پیش کیا، ایمان بھی ہے عمل بھی ہے۔ تو یہ مسلمان یہ کہہ سکتا ہے قیامت کے دن خدا سے پروردگار میں ان آیتوں کے اوپر، تمام قرآن کے اوپر جیسے ایمان رکھتا تھا اسی طریقے سے آیت، نماز کی آیت پر ایمان رکھ کے پڑھ کے بتاتا تھا، روزے کی آیت پر ایمان رکھ کے بتاتا تھا، حج کی آیت کے اوپر ایمان رکھ کے کر کے بتاتا تھا، امر بالمعروف نہی از منکر کی آیت پر ایمان رکھ کے اور اس کے بعد کر کے بتاتا تھا کہ عمل بھی ہے۔ تو اب میں تمام مسلمانوں سے کہتا ہوں کہ اگر یہ آیت ہے تو قرآن کی یہ شورى والی آیت کہ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اللہ نے اگر یہ آیت نازل کی ہے اور مطالبہ بھی کیا گیا ہے اجر رسالت کی شکل میں، ایمان ہے، میں مانتا ہوں کہ مسلمان مان رہا ہے، آئے مودت کے اوپر ایمان رکھتا ہے، مگر ذرا مجھے بتاؤ ایمان کے بعد عمل کہاں ہو رہا ہے؟ اے عزیزو دوستو، یہ ہماری مجلسیں، یہ فرش عزا، یہ جلوس، یہ شب بیداری، یہ علم، یہ ذوالجناح، یہ تمام وہ عملی مظاہرہ ہے کہ جو آئے مودت پر ایمان بھی رکھتے ہیں اور فرش عزا بچھا کے عمل کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ ایک اور صلوات پڑھ دیجئے بآواز بلند۔ آئے مودت کا یہ عملی مظاہرہ ہے کہ ہم اگر قرابت داروں سے پیغمبر اسلام
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محبت کرتے ہیں تو پیغمبر اسلام کی خدمت میں پہنچ کے یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے قرابت داروں سے محبت تھی تو جب ولادت اور شہادت کا وقت آیا تو ہم نے محفل کی اور فرش عزا بچھایا اور ان سے ہمدردی کا مظاہرہ کیا ہے، ورنہ ہمارے اوپر کون غم طاری ہوا تھا؟ ہمارا ظاہری لحاظ سے کون سا نقصان ہوا تھا کہ جس کی بنا پر ماہ محرم میں ہم نے ماتم کرنا شروع کر دیا؟ یہ اہل بیت علیہ السلام کے غم میں شامل ہو کر کے غم میں ہمدردی کرنا اور ان سے قرابت داری کے تقاضے کو پورا کرنا نہیں ہے تو کیا ہے؟ کہ ہم اگر آپ سے محبت کرتے ہیں تو آپ کے غم میں ہم اسی طرح سے شریک ہیں جس طریقے سے آپ کو ظلم کے عنوان سے، ستم کے عنوان سے آپ کو نقصان پہنچایا، آپ کے اوپر ظلم کیا گیا۔ امام حسین علیہ السلام کے فرش عزا، اسی لیے جو بھی فرش عزا پہ آ کے بیٹھ جاتا ہے تو بیٹھ جانا ہی یہ بڑی برکت ہوتی ہے اس کے گناہوں کی بخشش کے لیے۔ فرش عزا پہ بیٹھ جائیں، اس لیے کہ فرشتے استغفار کرتے ہیں۔ راوی بیٹھا ہوا ہے، ایک مرتبہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے دعا کر رہے تھے امام حسین علیہ السلام پر گریہ کرنے والوں کے لیے، تو راوی نے دعا سنی، اتنی عظیم دعا، اس نے عرض کیا کہ مولا آپ نے ایسی دعا کی ہے کہ میرا تو خیال یہ ہے کہ اگر اب یہ تعبیر ہے، یہ ہو سکتا ہے یہ تعبیریں روایتوں میں آتی ہیں، کیا بتاؤں، بہت سی روایتیں ایسے جن کو میں آپ کے سامنے پڑھتے ہوئے یا پیش کرتے ہوئے بھی تکلف محسوس کرتا ہوں کہ اگر نہ سمجھا پایا تو کہیں غلط میسج نہ چلا جائے۔ تو اس نے کہا کہ مولا آپ نے ایسی دعا کی ہے کہ میرا خیال یہ ہے کہ اگر وہ اللہ کو بھی نہیں پہچانتا تو بھی خدا اسے معاف کر دے گا، کہ اگر وہ اللہ کو نہیں جانتا پہچانتا تو شاید اللہ اسے بھی معاف کر دے۔ جبکہ یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی خدا کو نہیں ماننے والا اور توحید نہیں رکھتا ہے تو ممکن نہیں ہے پروردگار عالم اسے کوئی نہ کوئی صورتحال ہدایت کی پیدا کرے گا تو معاف کرے گا اسے۔ اگر پروردگار عالم اسے معاف کرنا چاہے گا تو توفیق عطا کرے گا ہدایت کی اس کے بعد۔ اور امام حسین علیہ السلام، اسی لیے چونکہ امام حسین نے اپنی قربانی بقائے دین کے خاطر کیا ہے اور چراغ ہدایت ہیں، تو اگر کسی کو توحید نہیں معلوم ہے اور کسی کے پاس عقیدہ توحید نہیں ہے تو فرش عزا پہ آ کے اسے توحید مل جائے گی، اور جب توحید ملے گی تو پھر مغفرت کا سامان فراہم ہو جائے گا۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد وآل محمد۔ عرض کروں گا عزیزان گرامی فرش عزا کی اہمیت، اور اس پر آنے والے ہر جتنے بھی ہوتے ہیں وہ سب کے سب عظیم درسگاہ حسینی سے جڑے ہوتے ہیں، یہاں کسی طرح کا کوئی امتیاز نہیں ہے۔ یہاں زاہد بھی آتا ہے، عابد بھی آتا ہے، متقی بھی آتا ہے، گنہگار بھی آتا ہے، عالم بھی آتا ہے، جاہل بھی آتا ہے، ہر طرح کا
عزادار اس فرش عذاب پہ حاضر ہوتا ہے. اسی لیے کہا ہے اس سے بڑی اس مجلس سے بڑی کوئی بھی ایسی درسگاہ نہیں ہے کہ جہاں پر اتنے زیادہ لوگوں کو ایک وقت میں میسج دیا جا رہا ہو. دنیا میں آج دیکھیں جو ماہ محرم شروع ہوا ہے، آج محرم کی 2 تاریخ گزر گئی ہے کوئی شاید ہو سکتا ہے یہ قرآن کریم، یقیناً قرآن کریم کو ہر مسلمان پڑھنے والا، تلاوت کر، سب سے زیادہ پڑھی جانے والی قرآن کریم. اس کے بعد جس موضوع سے متعلق دنیا میں اگر کثرت سے مختلف عنوان سے اگر بحث ہوتی ہو، اگر مختلف موضوع کو عنوان سے بیک وقت ایک وقت میں پوری دنیا میں زمین کے گوشے گوشے میں اگر کسی موضوع سے متعلق گفتگو بحث ہوتی ہو اور ہزاروں کی تعداد اس بحث کو لوگ سن رہے ہوں، تو سوائے واقع کربلا سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی مجلس کے کوئی دوسری نہیں. یہ امام حسین علیہ السلام کی عظمت ہے جو پروردگار عالم نے انہیں ان کی قربانی کے عوض میں عطا کیا ہے. اور یہ لوگوں کے دل امام حسین علیہ السلام کی طرف جو کھینچتے ہیں نا، یہ دل ایسے ہی نہیں ہے. حدیث معصوم ہے کہ پروردگار عالم نے امام حسین علیہ السلام کی محبت کو مومنین کے دلوں میں چھپا کے رکھا ہے. یہ مومن کبھی امام حسین کو بھول نہیں سکتا، فراموش نہیں کر سکتا ہے. تو جب یہاں ہر طرح کے افراد آتے ہیں، ہر قسم کے لوگ آتے ہیں اور ہر طبقے کے لوگ آتے ہیں، اور ہر طبقے کا فرد اپنی ضرورت کی چیزوں کو لے کے جاتا ہے. اگر لے کے نہ جاتا ہوتا تو یہ نہ آتا ہوتا. ہر سال آنا بتا رہا ہے کہ پاتا ہے تو آتا ہے. یہ فرش عزا ہے جہاں ملتا ہے سب کو. اسی لیے اس سے بڑا کوئی دار الشفا نہیں ہے. یہ مجلس حسین دار الشفا ہے جہاں ہر ایک کو شفا ملتی ہے. تو ہم عزاداری کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ قرآن کا حکم ہے، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. عزاداری ہم اس لیے کرتے ہیں کہ خدا نے فرمایا ہے وَلَقَدْ كَانَ تمہارے لیے فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، پیغمبر اسلام کی زندگی تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے. ہم اس لیے عزاداری کرتے ہیں کہ عزاداری پیغمبر اسلام نے کی ہے. وجود پروردگار یعنی خود پروردگار عالم کا عالم وجود میں اللہ نے خود امام حسین علیہ السلام کی غم کو اور ان کی شہادت کو بیان کیا ہے. اسوہ ہمارے لیے کون ہے؟ ماڈل کون ہے؟ معصومین. اب ہم عزاداری کیوں کرتے، کیوں کرنا چاہیے؟ ہم اگر مسلمان ہیں تو سمجھ میں آنا چاہیے. اگر ہم آل محمد کے چاہنے والے ہیں تو سمجھ میں آنا چاہیے. ہم عزاداری اس لیے کرتے، اگر ہم انبیاء پر ایمان رکھتے ہیں تو ہمیں سمجھ میں آنا چاہیے کہ عزاداری آدم نے کیا ہے، عزاداری نوح نے کیا ہے، عزاداری ابراہیم نے کیا ہے، عزاداری جناب موسیٰ نے کی ہے. اتنے انبیاء نے عزاداری کی ہے. جناب آدم کے ایک مرتبہ جناب جبریل آئے اور آنے کے بعد کہا کہیے اللہم انی اسألک بحق محمد و علی و فاطمہ. جب سارے 4 نام لیے، 5واں نام جب لیا تو کہا کہ اس نام میں ایک عجیب درد پایا جاتا ہے. اے جبریل یہ کیسا نام ہے؟ تو جناب جبریل نے داستان امام حسین نقل کی. جبریل ذاکر ہے
اور آدم علیہ السلام گریہ کر رہے ہیں۔ جناب نوح کی کشتی چلی طوفان میں، جب بلاؤں میں پھنسی اور جب کشتی ڈگمگانے لگی تو کیا کریں، جبریل آئے، آسمان سے نازل ہوئے 5 میخ لے کے، 5 کیلیں لے کر کے، پنجتن کے نام کی 5 کیلیں لے کر کے، اے نوح پہلی کیل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے، یا محمد کہیے اور اسے نصب کر دیجئے کشتی میں۔ دوسری کیل یا علی کہیے، اللہم صلی علی محمد، اور اسے نصب کر دیجئے۔ تیسری کیل یا فاطمہ سلام اللہ علیہ، چوتھی کیل یا حسن، اللہم صلی، اور نصب کر دیجئے کشتی میں۔ جناب نوح علیہ السلام نے نصب کر دی تو دیکھا کہ ایک سبز نور ظاہر ہوا، سبز نور، اور اس کے بعد کا 5ویں کیل یا حسین کے نام سے، اور جب 5ویں کیل نصب کی تو کیا دیکھا کہ سرخ نور ظاہر ہوا، سرخ نور۔ اے جبریل یہ کیا ماجرا ہے؟ ادھر سبز نور ظاہر ہوا اور یہاں سرخ نور۔ جبریل نے کہا یہ حسین نبی کا آخری، نبی کا نواسہ کربلا کے میدان میں شہید کیا جائے گا۔ یہ نواسے پیغمبر کا وجود پورے خون میں غلتا ہوگا، پورا وجود خون میں ڈوبا ہوا ہوگا۔ عزادارو، آدم نے عزاداری کی ہے، انبیاء پر ایمان ہے کہ نہیں ہے؟ خدا پر ایمان ہے کہ نہیں ہے؟ جبریل پر ایمان ہے کہ نہیں ہے؟ قرآن پر ایمان ہے کہ نہیں ہے؟ اور اسی لیے جناب نوح نے گریہ کیا، نوحہ کیا۔ میں کہاں تک عرض کروں، جناب اسماعیل، جناب ابراہیم نے گریہ کیا، ماتم کیا، یہ مقدر میں ہمارے آیا ہے۔ حسین تمہیں سلام ہو، السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ مولا ہم گنہگار ہیں، شاید ہمارے سلام اور ہماری آواز آپ تک نہ پہنچ سکے، مولا ہم گنہگار ضرور ہیں، مگر اے آقا حر ابن یزید ریاحی جیسی جرت نہیں کی ہے، اسے معاف کر دیا ہے۔ مولا ہم آپ کی عزت اور آپ کی محبت رکھنے والوں میں سے ہیں، ہماری طرف بھی ایک نگاہ کرم کیجئے کہ ہم غریب، ہم گنہگار ہر سال فرش عزا پہ بیٹھ کے آپ کا غم مناتے ہیں اور آپ کے اوپر روتے ہیں۔ عزادارو، یہ ماہ عزا گزر رہا ہے، دوسری تاریخ گزر گئی اور تیسری محرم کی شب آ گئی ہے۔ آپ جانتے ہیں عزادارو کہ جب 2 محرم کو پہنچے ہیں تو خیمہ نصب کر دیا گیا تھا ایک جگہ، مگر 3 تاریخ روایتیں بتاتی ہیں، میں کیا کروں، وقت نہیں رہتا ہے، ورنہ میں نے تو یہ سوچا تھا کہ کم سے کم ایک وہ شہید کے جو حملے اولا میں قتل کیے گئے اور شہید کیے گئے ان کا کم سے کم نام آتا اور ان کی تھوڑی سی زندگی پیش کی جاتی، کو 2 جملوں میں اور 3 فقروں میں پتہ چلتا کہ یہ بھی اصحاب انصار امام حسین میں تھے، ان کا کیا کارنامہ۔ تقریباً 50 ایسے چاہنے والے تھے کہ جو صبح کے وقت عاشور کے دن نماز کے بعد تیروں کے بوچھار میں وہ اپنی جان گنوا چکے تھے۔
اور حسین پر قربان ہو گئے تھے۔ تو یہ چاہنے والے تھے، مگر 3 تاریخ کو روایت بتاتی عمر سعد ملعون کا 4000 کا لشکر 4000 کا لشکر آیا سب سے پہلے، اور اس نے بھیجا کہا جاؤ حسین ابن علی سے پوچھو کہ یہاں کیوں آئے ہیں۔ عزادارو، ایک شخص تھا جس نے خط لکھا تھا امام حسین علیہ السلام کو بلانے کے لیے، اس نے معذرت کر لی کہ میں کیسے جاؤں گا، اور میں بلانے والوں میں سے تھا تو لہٰذا کسی اور کو بھیجا جائے۔ دوسرا شخص وہ بھی معذرت کرنے لگا کہ میں بھی انہی لوگوں میں سے ہوں، اور اس طریقے سے ایک ایسا شخص کہ جو خبیث انسان، ظالم ترین انسان، انہوں نے کہا میں جاؤں گا، اور اگر کہو تو میں حسین ابن علی کا سر کاٹ کے تمہارے پاس لے کے آ جاؤں۔ کہا نہیں، مجھے جنگ نہیں چاہیے ابھی۔ وہ آیا اور آنے کے بعد جیسے آواز دی تو ابو ثمامہ سیداوی نے دیکھا، پہچان لیا، یہ بڑا بدتمیز اور بہت ہی ملعون شخص ہے۔ مولا سے کہا مولا یہ ایسا انسان ہے۔ آئے تو کہا کہ کیا حکم، میں ملنا چاہتا ہوں حسین ابن علی سے۔ کیسے نہیں جا سکتے ہو، تلوار رکھو میرے قبضے میں۔ کہا نہیں تلوار نہیں رکھو۔ کہا نہیں تم واپس جاؤ۔ واپس چلا گیا۔ دوسرے کو بھیجا، آیا، یہ سلسلہ چلتا رہا، مذاکرات ہوتے رہے، درمیان میں بہت سے لوگ آتے رہے۔ یہ 3 تاریخ محرم کی، اور اس کے بعد کربلا کی سرزمین پر اور فوجیں آنے لگیں۔ کبھی عمر سعد کا لشکر آتا ہے تو کبھی شمر کا لشکر آتا ہے۔ کربلا کی سرزمین قاتلان حسین سے بھرتی جا رہی ہے۔ تنہا حسین کربلا میں 72 کے ساتھ اپنے اور بچوں کے ساتھ ہیں۔ عزادارو، وہ وقت آتا ہے، ایک مرتبہ عاشور کا دن آیا، ایک ایک کر کے جا رہے جنگ کرنے کے لیے۔ پہلے آوان و انصار میں معلوم ہے کہ بنی ہاشم سے پہلے انصار نے قربانی دی ہے، اور تمام انصار میں سے جو غلام تھے ان کی بھی قربانی ہے۔ غلاموں کا تذکرہ بھی کربلا کے میدان میں بڑی تفصیل سے پایا جاتا ہے۔ یہ کیسے غلام تھے، اور آقا بھی کیسے غلام نواز تھے کہ جب آقا کی خدمت میں آیا ہے یہ غلام چاہنے والا جو جناب ابو ذر کا غلام تھا، تو کہنے لگا کہ مولا مجھے اجازت دیجئے۔ تو کہا کہ میں کیسے تمہیں اجازت، آج تو میں نے سب کو آزاد کر دیا ہے، جو جانا چاہتا ہے چلا جائے، میں نے اپنی بیعت گردن سے اٹھا لی ہے۔ کہ مولا اچھا انصاف کیا، جب آپ کی خدمت کا موقع تھا تو اپنے ساتھ، اب جب آپ کے اوپر جان قربان کرنے کا موقع آیا، کہ اگر ایسی بات ہے تو دیکھو اس وقت میرا بیٹا سید سجاد بیمار ہے، تیمورداری کی ضرورت ہے، اگر وہ اجازت دے دے تو تم جا سکتے ہو، کوئی ہماری طرف سے رکاوٹ نہیں ہے۔ آئے اس خیمے کے قریب آئے، معلوم ہے کہ خیمے بھی جو لگائے گئے تھے امام حسین علیہ السلام نے پہاڑی کے بیچ میں، وہ پہاڑی تھی کربلا میں جو نصف دائرہ، جو آدھے سرکل کی شکل میں، اسی طرف خیمے بھی لگائے تھے۔ یہ خیمے بھی نصف سرکل کی شکل میں تھے، آدھے۔ اور امام حسین علیہ السلام کے خیمے کے پشت پر جناب زینب کا خیمہ تھا، اور اس کے بعد بنی ہاشم کے خیمے لگائے گئے تھے، اور بنی ہاشم کے خیمے کے پشت میں آوان و انصار کے خیمے تھے، اور ادھر پھر خندقیں بھی کھودی گئی تھی، حفاظت کی گئی تھی، اور الگ سے دوسرا خیمہ تھا جس میں دیگر سامان تھے، کھانے پینے کی چیزیں تھی، پانی اور دیگر جو وہ اسلحوں کا ذخیرہ تھا وہاں پر۔ بہرحال تو اس خیمے میں جہاں جناب سید سجاد غش کے عالم میں تھے، بیماری کے عالم میں، آئے آواز دی تو مرتبہ امام کی آنکھ کھلی، ہاں یہ تو ابو ذر کا غلام جون آواز دے رہا ہے، اے جون خیر تو ہے، کہ آقا نے مجھے بھیجا ہے،
آپ کی تیمورداری کروں یا آپ کے بابا پہ اپنی جان قربان کر دوں؟ ایک مرتبہ سید سجاد نے کہا اے جون، ارے میں بھی اپنی جان بابا پہ قربان کرنا چاہتا ہوں، اگر میں نہیں تو تم جاؤ، میں کون ہوتا ہوں روکنے والے؟ آئے خدمت میں، اے آقا مجھے اجازت دے دیجئے۔ حسین نے ایک مرتبہ شاید تأمل کیا، تاخیر کی تو عجب جملہ کہا جون نے، آقا شاید اس لیے اجازت نہیں دے رہے ہیں، میرے پسینے سے بو آتی ہے۔ اے آقا شاید اس لیے اجازت نہیں دے رہے ہیں، میرا رنگ سیاہ ہے۔ آقا تو صحیح، میں اپنی شہادت سے میں اپنا خون تمہارے خون میں نہ ملا دوں تو؟ آقا نے ایک مرتبہ اٹھایا، کہا نہیں جاؤ جاؤ، تمہیں میں نے اجازت دی۔ جون آئے، لڑے، ادھر جہاد کیا، لڑتے رہے عزیزو۔ حسین ابن علی نے دعا کی تھی کہ پروردگار جون کے رنگ کو نورانی بنا دے۔ امام حسین کی دعا سے روایت بتاتی ہے شہادت کے بعد جناب جون کے جسم پہ دیکھا تو ان کا جسم نورانی تھا اور ایسی خوشبو آ رہی تھی بدن سے کہ کسی کے بدن سے ایسی خوشبو نہیں۔ ہاں یہ آقا غلام نواز سے عزیزو۔ ایک مرتبہ حسین آگے بڑھے، دیکھیں بس مجلس تمام کر رہا ہوں عزادارو، جس وقت جون شہید ہوئے ہیں، میدان میں گئے ہیں، اپنی شہادت پیش کی ہے، اس وقت جناب ابو الفضل عباس موجود ہیں، علی اکبر موجود ہے، قاسم موجود ہیں، اون محمد ہے، بنی ہاشم کے جوان ہیں، مگر ذرا احترام دیکھیے، ان آقا کا غلام نوازی دیکھیے کہ کس طریقے سے غلاموں کے کربلا میں عزت دی ہے حسین ابن علی نے۔ بھیج سکتے تھے علی اکبر کو، بھیج سکتے تھے قاسم کو، بھیج سکتے تھے ابو الفضل عباس کو، کہا نہیں میں خود جاؤں گا۔ جون نے آواز دی اے آقا میرا سلام لیجئے۔ حسین دوڑ کے پہنچے اپنے چاہنے والے کے پاس، جون نے آخری سانس لی، حسین نے جون کو اٹھایا لے کر کے آئے۔ سیعلمون الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون رضا بقضائہ وتسلیما لامرہ۔ پروردگارہ بحق الزہراء و ابیہا و بعل و بنیہا والسر المستودع فی امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ پروردگار اس وقت ہمارا امام جہاں بھی ہے ان کی حفاظت فرما، دنیا کے تمام عزاداروں کو امام کی پناہ میں محفوظ فرما۔ اے اللہ ہم سب کے نام کو امام کی دعا میں شامل فرما، ہمارے اعضاء کو قبول فرما۔ پروردگار ہماری نسلوں میں اعضائے حسین کو قائم فرما، بحق محمد و آلہ الطاہرین ماتم حسین۔